آج ہم آپ کو قرآن پاک کی سب سے لاڈلی سورت کے بارے میں بتائیں گے. جس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا یہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جو اللہ پاک سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر لڑتی ہے. اس سورت کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ بھی یو ول بی امیزڈ دنگ رہ جائیں گے. اس کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ بنا لیں گے. اس لیے ویڈیو کو آج آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک غور سے سننا ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیات ہی ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے فائٹ کرتے رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ لیا جائے گا. وہ سورہ ہے سورہ ملک. حضرت عمرو بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورہ بھی حاضر ہو کے کھڑی ہوگی جو اس کے حق میں فائٹ کرنے لگی. جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں 30 آیات والی سورہ تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا تو آپ کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اسی جگہ کسی کی قبر ہے. اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ وہ سورت ختم ہو گئی. تو واپسی پر اس صحابی نے تمام واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا کہ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ ڈالی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ عذاب کو روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 13-14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے. جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے. جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے. تب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھیں کہ جسے سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دے, اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے ساتھ بھی قرآن کی آواز ساتھی جو ہے نا وہ بھی نہ سن سکیں بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جانتا ہے. وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے اور وہی نہیں جانے گا تو کون جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے. اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا تمہیں ایسی حدیث ہدیہ نہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے. تو اس آدمی نے کہا کیوں نہیں, مجھے حدیث ہدیہ کریں جس سے میں خوش ہو جاؤں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں کو حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ.